اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ صدق اللہ العظیم۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو۔ اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے، واقع یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیلے میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت میں انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپک کر سالوں سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھے ان کے دو گروہ میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ کہف کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور اس کا ایک رکوع کا ترجمہ پڑھا جس میں 12 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ کہف کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ کہف کو سمجھنے کے لیے اس پس منظر کو بھی سمجھنا ضروری ہے جس دور میں یہ سورت نازل ہوئی۔ یہ سورت مکی ہے۔ یہ مکے کے اس دور میں نازل ہوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دعوت دے رہے تھے، تو آپ کو دعوت دیتے ہوئے پورے 5 سال گزر چکے تھے اور ظلم و ستم کا دور شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی حبشہ کے ہجرت کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس صورت میں 3 بڑے واقعوں کا ذکر ہے۔ مشرکین مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد رکھتے تھے اور آپ کو ہر طرح سے ستانے کی کوشش کرتے تھے، تو مشرکین مکہ نے جو ہے یہودیوں سے، مدینہ کے یہودیوں سے کچھ سوالات
لے کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سوالات کرتے تھے. اس میں سے 3 سوال وہ آپ کو کرتے تھے کہ اصحاب کہف کون ہے. خضر علیہ السلام کون تھے؟ ذوالقرنین کون تھے؟ حالانکہ یہ جو 3 واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کا مشرکین مکہ سے، حجاز سے کوئی سمبند نہیں تھا، لیکن پھر بھی یہ سوالات کرتے تھے. تو اس سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف، خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین کے بارے میں بڑی تفصیل سے بتایا. تو یہ 3 بڑے واقعات اس میں ذکر کیے گئے ہیں. اور اصحاب کہف کا ذکر جو کیا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ وہ چند نوجوان وہ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کے خاطر اپنے آپ کو غار میں محفوظ کر لیا. جس طرح سے آج تم لوگ مکے کے نوجوانوں کو، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں، تو ان کو جس طرح سے ستا رہے ہیں، تو اسی طرح وہ چند نوجوان جو ہے اپنے ایمان کے خاطر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں. اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے سوالات کا جواب بھی دیتا ہے اور مسلمانوں کو تسلی بھی دیتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے، وہ جو چند نوجوان تھے جو اپنے ایمان کے خاطر غار میں پناہ لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے سالوں سال تک آرام کی نیند سے سلائے رکھا، اور کس طرح سے پھر بعد میں وہ ہوشیار ہو گئے، زندہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو کس طرح سے کرتا ہے، اس کا ذکر ہے. اب ہم اس کی ایک ایک آیاتوں پر غور کریں گے. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل کی، یعنی قرآن مجید نازل کیا، جس میں کوئی مشکل الفاظ نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، بالکل آسان ہے. یہ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، یعنی دنیا کا ہر شخص جو بھی خلوص نیت سے ان پڑھ سے ان پڑھ کوئی سمجھ نہیں رکھتا ہو، لیکن اگر وہ اس کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. اس کو بہت کتابیں یا بہت علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو یہ آسان زبان میں نازل کیا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے. کوئی بھی شخص دنیا کا
جب خلوص نیت سے یہ اللہ کی کتاب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دیتا ہے. کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی کرتا ہے. یہی کتاب کی خصوصیت ہے. آج دنیا میں دہرے ناستک یا اور کوئی جو بھی جب اس کتاب کا مطالعہ کرنا شروع کرتے ہیں یا اس کتاب میں کوئی غلطیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، جب غور و فکر کرتے ہیں، جب ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے. تو جو بھی خلوص نیت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تاکہ لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈرائے، یعنی اللہ کا جو عذاب آنے والا ہے اس سے اس کتاب میں ڈرایا گیا ہے. خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دے دے. اور جو لوگ ایمان لائے پھر نیک اعمال کرے ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے. اللہ ان کے لیے اچھا اجر دیتا ہے دنیا اور آخرت میں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یعنی اس دنیا کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، اور ان کو ڈرا دے. یعنی کن لوگوں کو؟ اس میں یہودی بھی آ گئے، عیسائی بھی آ گئے اور مشرکین بھی آ گئے. یہودی بھی کب یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ایک تو بیٹا رکھتا ہی ہے. عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خدا کا بیٹا، مریم علیہ السلام کو ماں یعنی خدا کی نعوذ باللہ بیوی، اور خدا کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ قرار دیتے تھے. 3 خداؤں پر عقیدہ رکھتے ہیں. اور مشرکین بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. تو اس طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا دیا ہے. اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. اس بات کا جو ہے یہ جو باتیں کہتے ہیں اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے ان کو کوئی علم نہیں ہے. یہ صرف جو ہے انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا. نہ ان کو خود کو علم ہے نہ ان کے باپ دادا کو اس کا علم تھا. یہ محض گمان کے طور پر ایسی باتیں کہتے ہیں. بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. یعنی کیسی بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے. کوئی علم نہیں ہے اور یہ کہہ رہے ہیں. وہ محض جھوٹ بکتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بکتے ہیں. اچھا تو اے نبی شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے اب اپنے نبی کو کہہ رہا ہے اچھا تو اے نبی شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے نبی تم اپنی جان کو کھو دینے والے ہو. اچھا تو اے نبی شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین ہوتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اس بات کا نہیں تھا کہ مشرکین مکہ جو ہے جو لوگ ایمان لا رہے ہیں مسلمان ہو رہے ہیں مکے میں تو ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے، ان کو پیٹا جا رہا ہے. وہ غمگین اس لیے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ایک کتاب ہے جو قرآن مجید جو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ہے یہ اس کو جھٹلا رہے ہیں اور یہ کل جہنم میں جائیں گے. یہ غم کے مارے یعنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خیر خواہ ہیں اور وہ ان کو جھٹلا رہے ہیں.
تو یہ غمگین رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو ظلم ڈھا رہے تھے اس پر غمگین نہیں ہوتے، بلکہ یہ جو جھٹلا رہے تھے، نبوت کو جو جھٹلا رہے تھے، تو یہ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی جان کھو نہ دو. اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لا رہے ہیں، نہ لائے، واقعی یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، یعنی جو کچھ بھی یہ سر و سامان زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے. یعنی دنیا میں زمین پر جو بھی سر و سامان ہے، جو بھی چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی زینت کے لیے بنایا ہے، تاکہ ان لوگوں کو آزمائے ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یعنی دنیا میں جو چیزیں ہیں یہ سب زمین اللہ تعالیٰ نے اس کو زینت بنایا ہے. کس لیے؟ کہ انسان کو آزمائے کہ وہ اس میں کون بہتر عمل کرتا ہے. زمین پہ جو سامان ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور بہترین عمل کرتا ہے کیا ناشکری کرتا ہے. آزمائے ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیلا میدان بنا دینے والے ہیں. آخرکار جو ہے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو زمین پر جو بھی سامان ہے اس کو ختم کر دے گا اور ایک چٹیلا میدان بنا دے گا. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار، اب یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واقعہ جو اس سورت کا نام ہے کیف، اس واقعے کا ذکر کر رہا ہے. کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے، یعنی غار میں جو نوجوان جو اپنے آپ ایمان کو بچانے کے لیے جو چھپ گئے تھے، اس کا ذکر کر رہا ہے. ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیاں میں سے تھے، یعنی وہ جو چند نوجوان جو غار میں پناہ لیے تھے، تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہماری بڑی نشانیاں میں سے تھے؟ یعنی یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ جو غار میں چھپ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 200 سال 300 سال جو نیند دی، ان کو سلایا. اس کا ذکر جو ہے تو اگلی رکوع میں آئے گا. تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑی نشانیاں میں سے ہیں. عجیب والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیاں میں سے تھے. جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر. ان نوجوانوں نے جو کہا تھا، اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی، تو اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو کیا یہ عجیب نشانیاں میں سے ہیں؟ اس سے عجیب نشانی تو تم اگر روزانہ غور و فکر کریں گے، یہ چاند کو دیکھیں گے، سورج کو دیکھیں گے، جو رات ہوتی ہے دن نکلتا ہے، تو یہ اس سے بڑی نشانی ہے. وہ نوجوانوں کو چند 100 سال سلانا تو کیا، یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے دوسری جو نشانیاں ہیں جو تم روز دیکھتے ہو، سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، غروب ہوتا ہے، رات آتی ہے، دن آتا ہے، تو یہ اس سے بڑی نشانیاں ہیں. اس پر اگر غور و فکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر وہ چند نوجوانوں کا ذکر کر رہا ہے جو اپنے ایمان کے خاطر غار میں پناہ لیے تھے اور انہوں نے دعا کی تھی. تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپک کر، اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارے معاملات درست کر دے. تو ہم نے انہیں اس غار میں تھپک کر سالوں سال کے لیے گہری نیند سلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب ان نوجوانوں نے اس وقت کے قوم سے، اس وقت کے بادشاہ سے ڈر کر اپنے ایمان کو چھپایا اور وہ کہیں ان کو قتل نہ کر دے،
مار نہ ڈالے۔ اس ڈر سے جو ہے انہوں نے جو غار میں پناہ لی اور اللہ سے جو دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں تھپک کر سالوں سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، ان کو گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھے ان کے دو گروہ میں سے کون اپنی مدت قیام کو ٹھیک شمار کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، یعنی وہ کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس غار میں تھپک کر سالوں سال کے لیے گہری نیند سلا دیا، پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھے ان کے دو گروہ میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ پھر ان کو اٹھایا تاکہ دیکھے، یعنی وہ جو لوگ، وہ جو قوم جو اس وقت یہ نوجوانوں کے جو نوجوان ایمان لائے تھے، یہ بھاگ کر جو غار میں پناہ لیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو کیسی گہری نیند سلایا، یعنی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تاکہ دیکھے ان دو گروہ میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ تو یہاں سے جو ہے اصحاب کہف کا واقعہ اس کے دوسرے رکوع میں آئے گا، تو انشاءاللہ ہم اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے وہ اس کے دوسرے رکوع کے حاصل مطالعہ میں ہم آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، جس کو میں پھر سے پڑھوں گا۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی، یعنی قرآن مجید نازل کی، اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ جو بھی شخص خلوص نیت سے یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ رہنمائی کتاب ہے اور اس کے لیے ہدایت ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی سمجھ دیتا ہے، اس کو راستہ دکھاتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے یہ۔ خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب ہے یہ، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے، تاکہ لوگوں کو اللہ کے عذاب سے خبردار کر دے، اور ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والوں کو خوشخبری دے دے، اور ایمان لا کر نیک اعمال کرنے والے کو خوشخبری دے دے۔ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی جو لوگ بھی ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم کو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔